السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لبیک اسلامک چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کافی سارے دنوں کے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، چونکہ وہ میں ایک اپنے قریبی شادی پہ گئی ہوئی تھی ایک بچے کی، تو ابھی آج ہی واپس پہنچی۔ تو آج میں آپ کو جو بات کروں گی نا، وہ میرا دل ہے کہ میں سورہ انعام کے متعلق آپ کو بتاؤں کہ سورہ انعام کی کیا فضیلت ہے اور ان کی کون سی آیات ہیں جن کے پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، جو ہر دعا قبول ہوگی اور اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائیں گے بہت زیادہ۔ اور دوسرا، جو آج کل مسلمانوں کے حالات ہیں، یہ تو دعائے قنوت نازلہ جو ہے وہ کس طریقے سے کب پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح اگر کوئی پریشان ہے، تنگ دست ہے، مقروض ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اسی طرح کی دو چار دعائیں۔ لیکن اس سے پہلے ضروری دو چار باتیں کرتے ہیں جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، حمد و ثنا کی تسبیحات پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے، اسی لیے وہ آپ کی زبان سے بار بار اپنا نام سننا پسند فرما رہا ہے۔ اس نعمت کی قدر کیجئے اور اس محبت کو نظر انداز نہ کیجئے، یعنی کہ آپ اپنی زبان کو اللہ رسول کے ذکر سے تر رکھیں۔ بس شیطانی کاموں میں، بلا وجہ کے کاموں میں جہاں ٹائم ویسٹ بھی ہوتا ہے، ہم تھکتے بھی ہیں، بعد میں افسردہ بھی ہوتے ہیں، فالتو بات بول کے پچھتاتے بھی ہیں کہ کاش ہم نے یہ نہ کہا ہوتا۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھیں، کسی کی دل جوئی کرنے میں لگیں، کسی کی مدد کریں، کسی کو اچھا مشورہ دیں، کسی گرے ہوئے کو کھڑا کریں، کسی مایوس کو بڑا حوصلہ دیں۔ یہ عبادت کی چیزیں ہیں، کیونکہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ اسلام میں حقوق العباد کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے استطاعت رکھنے کے باوجود تواضع اختیار کرتے ہوئے بہترین لباس نہ پہنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اسے اختیار دیں گے کہ وہ ایمان کو جو لباس چاہے پہنے۔ سبحان اللہ، اس سے اچھی کیا بات ہے۔ تو آج کی جو پیاری سنت ہے، دعا مانگنے کی سنتے، ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں کہ آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں آنکھوں کے سامنے ہوں۔ غور سے اس کو بات کو سنیں، ہاتھوں کی ہتھیلیاں آنکھوں کے سامنے، آپ ان ہتھیلیوں کو دیکھیں، بغلیں کھلی رکھیں، یعنی کہ بازوؤں کو تھوڑا سا جوڑے نہ، تھوڑا سا ہٹا کے رکھیں، گو کہ اس میں ہمیں کچھ محنت تو کرنی پڑے گی، لیکن یہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ سورۃ فاتحہ بہترین ثنا اور بہترین دعا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ پاک دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر درود بھیجے، بہترین درود ابراہیمی ہے، لیکن اور بھی آپ کوئی بھی درود پڑھے جس میں ایسی باتیں، بدعت والی زیادہ باتیں نہ ہوں، آپ کو سمجھ تو آتی ہے نا پڑھ کے، وہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ رو کر دعا مانگے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لیں۔ فرمان الہی ہے، لوگوں اللہ کو گڑ گڑا کر اور چپکے پکارا کرو، دل کی حضوری ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ دعا کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، آمین کہیں اور دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیں۔ اب اس میں کچھ یاد رکھنے کی باتیں بھی ہیں۔ ہر وقت اس طرح ہاتھ اٹھا کر مانگنا ضروری بھی نہیں۔ نماز کے دوران رکوع، سجدے، قیام اور اتحیات میں بھی دعا مانگتے ہیں، اور وہ آپ مانگ سکتے ہیں اللہ سے۔ صبح و شام کے اذکار، سو کر اٹھنے کی دعائیں، کھانے پینے کی دعائیں وغیرہ بھی آپ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اہم بات جیسے بارش،
सूरज ग्रहण वगैरह के लिए ज़रूर था हाथ उठाकर दुआ करें। हर हाल में खुशू व खुजू ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपनी रज़ा की तरफ फेर दे और हमें अपनी दुआ का सलीका सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह तो बहुत ही मेहरबान है, करम फरमाने वाले हैं, वो तो हमारी दुआओं को ज़रूर सुनेंगे। तो चलिए अब हम इस तरफ आते हैं, सूरा इनाम। इसके लिए जो पढ़ेगा ना पहली 3 आयात 1 से 3 नंबर तक, इसके लिए 40 फरिश्ते मुकर्रर किए जाएंगे। वो 40 फरिश्ते क़यामत तक इबादत करेंगे और सारा सवाब पढ़ने वाले के नामा आमाल में लिखा जाएगा। और एक फरिश्ता आसमान से लोहे का गजर लेकर नाज़िल होता है। जब पढ़ने वाले के दिल में शैतान वसवसे डालता है तो वो फरिश्ता इस गजर से इसकी खबर लेता है। 70 पर्दे बीच में हायल हो जाते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, तू मेरे साया ज़ेर साया चल, जन्नत के फल खा, हौज़े कौसर का पानी पी, सुलसबील की नहर में नहा। आपको पता है ना सुलसबील की नहर कौन सी होगी? अदरक के पानी की। तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब, यानी कि मैं तुझसे राजी हो गया। और वो आयात ये हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा कज़ा अजला व अजलम मुसम्मन इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून। यानी शुरू से लेके तक्सिबून तक 3 आयात। इसको कितना टाइम लगेगा? जिसके इतने ज्यादा इनाम है कि जो फरिश्ते क़यामत तक जो इबादत करेंगे वो पढ़ने वाले के नामा अमाल में लिखा जाएगा, दुआएं कबूल होंगी। तो क्या ये कोई मुश्किल सौदा है? घाटे का सौदा है? क्या इस पे बड़ी इन्वेस्टमेंट है? अल्लाह तो बड़ा ही गफूर रहीम है। वो बहाने ढूंढता है कि हमें किस तरीके से वो हमें नवाजे, किस तरीके से वो हमें मुआफ़ फरमाए, हमें नेमतें अता करे। अच्छा, ये दुआ भी मैं सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुहाबी अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गम फिक्र, रंजो अलम, बेबसी, काहली, बखीली, बुज़दिली, कर्जों की ज्यादती और कर्ज खां के दबाव और जालिमों के कहर सितम से निजात पाने, महफूज रहने के लिए ये दुआ सुबह शाम पढ़ने की तलकीन फरमाई। सुहाबी ने इस पर अमल किया और इसका पूरा पूरा फायदा पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो दुआ ये है, अल्लाह मकफिनी बि हलालिका अन हरामिका व आगनिनी बि फजलिका अम्मन सिवाक। ए अल्लाह कफायत कर मेरी अपनी हलाल की गई रोजी से, बचा के अपनी हराम की गई रोजी से, और मुझे अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। यानी मुझे अपने रब से सब कुछ मिले, मुझे किसी के आगे मुंह टेढ़ा करना ना पड़े और हाथ ना फैलाने पड़े। पुराने जमाने के बुजुर्ग कहते थे कि इंसान का 2 दफा मुंह टेढ़ा होता है, 2 दफा वो इंतहाई जिल्लत में जाता है। एक मांगते वक्त टेढ़ा होता है और एक मरते वक्त। तो दोनों वक्तों में अल्लाह हमें आसानियां दे, इज्जत दे, पर्दे रखे, हमारी जरूरतों को अपने पास से पूरी करे। और दूसरी दुआ जो है, ये दोनों को जोड़ के भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व औज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली व औज़ु बिका मिनल बुखली वल जुबनी व औज़ु बिका मिन गलबतिद दैन व कहरतिर रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका, ए अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ, मिनल हम्मी वल हुज़्नी, हम से और हुजर से। गम दोनों ही है, लेकिन एक जरा थोड़ा गम है और एक बेहिसाब बड़ा गम है। हम थोड़ा है, हुजन बहुत बड़ा है। वह आउज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली, और पनाह मांगता हूं मैं कंजूसी से, अज्ज से, यानी कि जिसमें बंदा अपने आप को ऐसे मस्कीन सा बन जाता है, बहुत ही मजबूर सा हो जाता है। वह आउज़ु बिका मिनल बुखली वल जुबनी, और कंजूसी और बखीली से। वह आउज़ु बिका मिन गलबतिद दैन व कहरतिर रिजाल, और मैं कर्जे के बोझ से अल्लाह तेरी पनाह मांगता हूँ, और कहरतिर रिजाल, और रिजाल के कहर से। तो ये आपको जो दुआएं आती हैं ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआएं, उनमें से आपको ये दुआएं जो है ना इंशाअल्लाह ताला
یہ بڑی آسانی سے مل جائیں گی، تو آپ یہ ضرور پڑھا کریں ہر نماز کے بعد. بلکہ جو ہے نا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک، یہ جو ہے یہ اگر آپ 5 تسبیحاں عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، تو اللہ آپ کے ہر کام کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ میں نے پڑھی ہے جب میں یہ گھر بنا رہی تھی کہ یا اللہ مجھے نہ بینک سے، نہ ہاؤس بلڈنگ سے، نہ کسی عزیز رشتہ دار سے مانگنا پڑے، بس تو میرے کام میں اتنی برکت دے دے کہ یہ جلدی جلدی ہو جائے. اور آج تک مجھے یہ اللہ کا ایک معجزہ لگتا ہے کہ صرف 1.5 سال میں ماشاءاللہ اتنا بڑا گھر بن گیا، جبکہ میرے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی پڑی ہوئی. میں آپ کو سچ بتاتی ہوں، روز کے روز میں کماتی تھی اور وہ اللہ اس میں اتنی برکت دے دیتا تھا کہ ایسے تھا کہ جیسے روزی اڑی اڑی آ رہی ہے. اور یہ ان سب پڑھائیوں کا نتیجہ ہے، اور کسی نہ کسی کی دعا بھی ہوگی ضرور، والدین کی ہوگی. اس میں مجھے اللہ نے اپنے شوہر یا اپنے باپ یا کسی بہن بھائی، بچے تو میرے تھے ہی چھوٹے، کسی کا محتاج نہیں کیا. الحمدللہ اللہ پاک آپ کے بھی کاموں میں اسی طرح آسانیاں دے گا. کام ضروری نہیں کہ گھر بنانا، کوئی بھی کام آپ کا ہو اللہ پاک اس کا بندوبست فرما دے گی. اور جو ہے نا اللہم انی اعوذ بک، یہ جو میں نے آپ کو اگلی دعا بتائی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہرۃ الرجال. یہ آپ ہر نماز کے بعد مرضی 3 دفعہ پڑھ لیا کریں، 7 دفعہ پڑھ لیا کریں. اور جمعے کے دن اگر آپ چاہیں تو بعد نماز عصر اس کو 70 دفعہ پڑھ لیا کریں. آپ کے قرض اترنے کا اللہ پاک بندوبست کر دیں گے. دعائے قنوت نازلہ جو ہے کسی مصیبت مثلا قحط، وبا، دشمنوں کے حملے وغیرہ کے لیے یہ دعائے قنوت نازلہ جہری نمازوں یعنی فجر، مغرب اور عشاء میں آخری 2 رکعت میں رکوع کے بعد پڑھے. اگر امام پڑھے تو مقتدی ہر فقرے میں آمین کہتا جائے، آمین کہتا جائے. یہ دعائے قنوت نازلہ یہ پڑھ کے مجھے میرا خیال سنانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو دعائے قنوت نازلہ مل جائے گی جہاں سے بھی آپ لیں گے. آپ دعائے قنوت نازلہ مانگیں گے، اس کو ہر نماز کے بعد پڑھیں مسلمان، تاکہ جو دشمن ہیں ہمارے ذلیل و خوار ہوں اور اللہ مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے. ہر نماز کے بعد اس کو کم از کم 1 دفعہ پڑھ لینا چاہیے. کچھ مشکل نہیں ہے اس کو پڑھنے میں. اللہ تعالیٰ اس کے بہت زیادہ فائدے دیتا ہے، بہت زیادہ دشمنوں سے بچا کے رکھتا ہے، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے. اچھا ابھی میں آپ کو بتاؤں اسم اعظم کے ذریعے دعا کی قبولیت. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنا کر جن و انس کے لیے مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام خوبیاں اور محاسن جمع فرما دیے جو پہلے تمام انبیاء میں تھی، وہ ایک میں ہی کر دی اللہ نے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا میں اسم اعظم ہے، جو آدمی اس کے ذریعے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے. تو یہ سورہ آل عمران میں ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی کہ جب آیت الکرسی اور جو سورہ آل عمران میں اس سے پہلے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو یہ والی آیتیں اور قل اللہم مالک الملک اتری، تو ان فرشتوں نے اور ان آیتیں رونا شروع کر دیا آیتوں نے کہ یہ ہمیں ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ آپ بھیج رہے ہیں کہ جو گناہ کرے گی، غلطیاں کرے گی، اور اتنی اعلیٰ اعلیٰ آیات آپ ان کو دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قسم ہے مجھے اپنے جلال کی، اپنی طاقت کی، کہ میرے بندے جو یہ پڑھیں گے وہ میں 70 بار ان پہ نظر کرم فرماؤں گا، 70 گناہ ان کے معاف کروں گا، 70 درجے بلند کروں گا، 70 دعائیں ان کی قبول کروں گا. اتنی بڑی فضیلت ہے، تو آپ اس کو پڑھ ہی لیا کریں یار، کوئی مشکل تو نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں ایسے بھی پڑھتے ہیں کہ الحمد شریف پوری 1 دفعہ، اس کے بعد یہ آیت الکرسی
اس کے بعد شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ، یہ والی. اس کے بعد اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ پوری. اس کے بعد لقد جاءکم رسول سے لے کے اینڈ تک یہ والی 2 آیات جو ہیں. اور اس کے بعد ابو درداء کی دعا اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم، یہ والی. اگر آپ کہیں 21 مرتبہ صبح اور 21 مرتبہ شام پڑھیں تو آپ دیکھیں آپ منہ سے بات نکالیں گے اور اللہ پاک آپ کی جھولی کو اپنی رحمتوں نعمتوں کے ساتھ بھر دیں گے انشاءاللہ. گناہ کی معافی کے لیے جو دعا ہے نا، وہ ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ایک دفعہ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز ہے جسے آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس سے ایک فرشتہ زمین پر اترا جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا. اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا آپ کو 2 نوروں کی بشارت دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. ایک سورۃ فاتحہ جب آپ ختم کریں تو آمین 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 کو 3 دفعہ کہہ لیا کریں، اس سے آپ کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا. اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین یعنی آخر تک یہ پڑھنا. یہ اگر آپ صبح 7 دفعہ پڑھ لیا کریں، شام 7 دفعہ پڑھ لیا کریں، یا ہر نماز کے ساتھ 1 دفعہ پڑھ لیا کریں یا 3 دفعہ پڑھ لیا کریں. صرف آپ کو عادت بنانے کی دیر ہے، پھر تو آپ کو اتنی آسانی ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ پڑھا جائے گا. فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ پر جب فرعون نے ظلم و ستم کی اخیر کر دی، اتنے ظلم لائے، تو اسی دوران شہادت سے قبل انہوں نے دعا مانگی رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنت، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے. اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا کہ حضرت آسیہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیا جائے گا جنت میں. کہتے ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، خود ہی ہنسے، بڑے زیادہ ہنسے جس طرح کہ وہ پہلے کبھی ہنسے نہیں تھے. حضرت خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنا زیادہ ہنسے ہیں، اتنی زیادہ آپ کو خوشی ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا خدیجہ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت آسیہ کو جنت الفردوس میں اتنا خوبصورت، اتنے نگ اور اس پہ چمک چمک والی چیزیں لگی ہوئی ہیں، پہنایا جا رہا ہے قیمتی ترین موتیوں نگوں والا جو میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا نہ سنا، اور ایسے زیورات سجائے جا رہے ہیں، اور اللہ نے کہا ہے کہ اس کا تم سے نکاح پڑھایا جائے گا. تو وہ تمہاری سوکن کو میں نے دیکھا ہے نا آج، اس لیے میں ہنسا ہوں. یعنی کہ اللہ نے یہ بھی ان کے لیے انعام رکھ دیا کہ ان کا نکاح جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا جائے گا. اللہ نے ان کو یہ درجہ دے دیا. بیچاری نے اتنی تکلیفیں اتنے ظالم خاوند کے ساتھ رہی جس کا کوئی حساب نہیں، اور حضرت موسیٰ کی پرورش بھی انہوں نے کی جیسے بھی ہے، بڑے پیار سے. اچھا، ظالم قوم سے نجات کے لیے آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مکہ لگنے سے جب ایک فرعونی کی موت واقع ہو گئی تو فرعونیوں نے سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا پڑھی تھی ربی نجینی من القوم الظالمین، ربی نجینی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 21 ہے. تو اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہو نا بلا وجہ، ایسا بھی ہوتا ہے نا بعض دفعہ کوئی ایسا بلا وجہ تنگ کرتا ہے، رشوت مانگ کے یا کوئی قبضہ کر کے یا کوئی آپ کی چیز کو روک کے یا آپ کو کوئی دکھ تکلیف دے کے، تو آپ ربی نجینی من القوم الظالمین پڑھ کے اس کی شکل پہ پھونک مار دیں نا، انشاءاللہ تعالی اس کا غلبہ آپ سے دفعہ دور ہو جائے گا اور اللہ پاک آپ کو کامیابی دے گا. کوئی بھی ظلم کر رہا ہو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ہدایت میں رکھے، کسی کو کبھی ہمیں توفیق نہ دے کہ ہم کسی کے اوپر زیادتی کریں یا کوئی ہم پہ زیادتی کرے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں سیدنا لوط
رضی اللہ عنہ جب قوم کی تکالیف ان کے فساد سے تنگ آئے تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، رب سرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ تو جو کوئی فسادی ہو، کئی لوگوں کی فطرت میں شامل ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بات نئی سے نئی بلا وجہ پتہ نہیں کہاں سے نکال کے جھگڑے کا موڈ بنائے رکھیں گے۔ ایک دن ان کا منہ سیدھا ہے، اگلے دن پھر نہیں سیدھا، اگلے دن سیدھا، اگلے دن پھر۔ ایسے لوگوں کو اللہ پسند بھی نہیں کرتا ہے، شاید انہی کے لیے یہ لفظ آیا ہے بے پیندے کا لوٹا، گھومتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم بنائے، اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم کسی کو سکون دینے والے ہوں، آرام دینے والے ہوں، دکھ دور کرنے والے ہوں، حوصلہ دینے والے ہوں، اس کے لیے دعا خیر کی کرنے والے ہوں۔ تو اگر کوئی فسادی یا تنگ کرنے والے سے آپ کا پالا پڑ جائے تو آپ یہ جو دو دعائیں ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ربی نجینی من القوم الظالمین، ربی نجینی من القوم الظالمین، اور میں نے آپ کو کیا بتایا ہے، رب انصرنی القوم المفسدین، یہ 30 نمبر آیت ہے عنکبوت، سورہ العنکبوت، اور جو پہلی ہے وہ ہے سورہ قصص کی 16 نمبر، ربی نجینی من القوم الظالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ظالموں سے بچائے، ہمیں خاص کر اپنے رحم و کرم کے سائے میں رکھے۔ اللہ ہمیں کسی کے ساتھ اچھا کرنے کی توفیق دے۔ کوئی ہمارے ساتھ برا بھی کرے نا، کوئی بات نہیں، اس کو درگزر کر دے، معاف کر دے۔ تھوڑا سا حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا ایک دفعہ ہم نے حوصلہ بڑھا دیا نا، پھر ایسا ہوگا کہ ہر وقت ہمارا دل چاہے گا کہ اچھا ہی کر لیں، اچھا ہی کر لیں، اچھا ہی کر لیں، اور اللہ پاک ضرور ہماری رہنمائی فرمائیں گے، ہمارے رستے میں آسانیاں دیں گے، ہماری دعا میں قبولیت رکھیں گے، اور ہمیں خیر کے کام کرنے کی میں ہماری مدد کریں گے، ہماری رہنمائی کریں گے، ہمیں گناہوں سے دور کر دیں گے، اور ہمارے درجات بلند کریں گے، اور ہمارے گھروں میں اولادوں میں برکت اور خیر رکھ دیں گے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت سے اور کیا چاہیے؟ اور چلتے پھرتے درود شریف بھی بہت پڑھا کریں، اور استغفار بھی بہت کیا کریں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ بھی بڑی اچھی توبہ ہے۔ تو آج بہت سارے دنوں کے بعد آپ لوگوں سے بات چیت کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو سب کو اپنے اپنے گھروں میں بہت بہت خوشیاں دے، ترقیاں دے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے۔ کوئی بیماری ہے تو اللہ پاک دور کر دے، کوئی مشکل ہے تو اللہ آسان کر دے، کوئی پریشانی ہے تو اللہ دور کر دے، کوئی ضرورت ہے تو غیب سے اللہ اس کا اسباب پیدا کر دے۔ پڑھا کریں یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، اے اسباب کے پیدا کرنے والے میرے لیے خیر کے اسباب پیدا کر دے۔ اللہ ضرور پیدا کرے گا۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں آپ مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ لائک اور شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ کے بہت قیمتی وقت میں سے کچھ میرے جیسے چھوٹے موٹے لوگوں کے لیے ٹائم ہو تو آپ اس کو پلیز سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو ضرور سینڈ کیا کریں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی چیز وہ پڑھے گا اگر، تو صدقہ جاریہ کا مجھے بھی ثواب آئے گا اور آپ کو بھی آئے گا، اور یہ ایسا ثواب ہے جو قبر میں بھی ہمیں ملتا رہے گا۔ باقی ہر چیز ختم ہو جائے گی، نہ ہم کچھ لے کے آئے ہیں، نہ ہم کچھ لے کے جا سکتے ہیں۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ اگر کچھ جانا ہے تو وہ چیزیں جو ہم نے کوئی کسی کی بھلائی کے لیے کی ہو۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔